الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الملک سے 29ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اپنے جمعے کے خطبوں میں سورۃ الناس مکمل کی تھی پچھلی مرتبہ، جو سلسلے وار یہاں درس چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آخری پارہ مکمل کر لیا تھا۔ اب وہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم 29ویں پارے کا آج آغاز کر رہے ہیں، اور ہم آج اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ سورۃ الملک، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، روزانہ بستر پہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کو پڑھنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ اس کا ہم انشاءاللہ پہلا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اس سے 29ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے جو ٹاپکس ہیں، اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے، اس میں ایک خلاصہ ہے جو آگے بات آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد دہانی، بہت زور و شور کے ساتھ قیامت کی یاد دہانی اور آخرت کی یاد دہانی اس میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات
جس کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوا تبارک الذی، تبارک بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. قدرت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ کے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے. کن لوگوں کو؟ تمام انسانوں کو. یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ تمام انسانوں سے. قرآن حکیم کس سے بات کرتا ہے؟ پوری انسانیت سے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم سب کو آزمائے. آزمائش، امتحان. کس بات میں؟ ایکم احسن عمل، کون ہے تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. لہٰذا ہماری پوری زندگی ایک ایگزامینیشن ہے. ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمارا ہر لفظ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کو بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا جس کو کوئی ایک لکھنے والا موجود نہ ہو. ہر لفظ کو بھی لکھا جاتا ہے، ہر عمل کو بھی لکھا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حساب ہوگا. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو زندگی تم جی رہے ہو یہ ہم نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی زبردست، غفور بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات کہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر نیچے. الذی خلق سبع سماوات، سبع کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو. سبع 7. سبع سماوات، سماوات کس کو کہتے ہیں؟ آسمانوں. تو وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان. طباقاً کیا ہے؟ لیئرز میں، اسٹیجز میں، اسٹیپس میں. طباقاً جیسے کہ طبقہ، جیسے آپ سیڑھی چڑھتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ایسے اللہ نے فرمایا کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے ایک کے اوپر ایک. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تم دیکھو گے رحمان کی پیدائش میں کوئی فرق، رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق، کوئی تفاوت. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے. اللہ نے فرمایا کہ اس کو دیکھو غور سے اور تمہیں نظر آئے گا کہ اس میں کوئی کمی نہیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، چنانچہ تم لوٹاؤ اپنی نگاہ، کیا تم نے دیکھا کوئی شگاف؟ ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، چاہے انسان ٹیلیسکوپ سے دیکھے، چاہے مائکروسکوپ سے دیکھے. اس پوری کائنات کو ذرا غور سے دیکھو، تمہیں نہیں نظر آئے گا کوئی سوراخ، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی. جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے. ایک شخص ہے، اس نے کوئی سائیکل بنائی اور سائیکل جب چلانے لگے تو ایک ٹائر نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ سائیکل زیادہ چل نہیں سکتی، ہے نا؟ یا ایک آدمی نے ایک سائیکل بنائی، اس میں ایک آدمی بیٹھا، ذرا تھوڑی دیر چلنے لگا تو اس کو درد ہونے لگا پیر میں، کیونکہ جب وہ پیڈل گھما رہا ہے تو کوئی چیز ہے جو ٹکرا رہی ہے بار بار اس کے پیر سے. یا یہ کہ وہ سیدھا چلاتا ہے تو وہ ٹیڑھی جاتی ہے. اس کا مطلب جس کام کے لیے یہ سائیکل بنائی گئی تھی وہ کام اچیو نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے کوئی شخص ہے، وہ کوئی چپل خریدتا ہے، کوئی شوز خریدتا ہے، پھر وہ پہنتا ہے، پھر وہ چلتا ہے تو وہ نیچے سے پھٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ کام اچیو نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں تفاوت. کسی پرپز کے لیے کسی چیز کو بنایا جائے اور وہ اپنا پرپز پورا نہ کرے، اس کا مطلب وہ چیز صحیح نہیں بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کس لیے پیدا کیے؟ یہی پڑھا تھا نا آیت نمبر 2 میں، امتحان. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایگزامینیشن کرنا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے یہ آسمان پرفیکٹ ہے. اللہ نے کہا تم پھر سے دیکھو، کیا تمہیں نظر آتی ہے کوئی کمی؟ ثم ارجع البصر کرتین فرجع البصر هل ترى من فطور. اور پھر دوڑا لو اپنی نگاہ، کیا تم نے دیکھا کوئی کمی، کوئی شگاف؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پھر تم لوٹا لو نگاہ کو دوبارہ، بار بار لوٹ آئے گی تمہاری طرف تمہاری نگاہ ہار کر، تھک ہار کر، اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہو. یعنی اللہ نے اس آیت میں فرمایا دوبارہ دیکھ لو. ایک مرتبہ دیکھنے سے کوئی کمی نظر نہیں آئی، دوبارہ دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کو ایک بار دوبارہ دیکھو، تم تھک جاؤ گے لیکن کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور بے شک ہم نے زینت دی ہے قریب والے آسمان کو چراغوں سے. یہ جو اسٹارز نظر آتے ہیں آسمان پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلا آسمان، سماء الدنیا، پہلا آسمان. دنیا کہتے ہیں اس چیز کو جو قریب ہوتی ہے، اس لیے یہ جو دنیا ہے اس کو ہم دنیا کہتے ہیں کیونکہ یہ قریب ہے، آخرت مرنے کے بعد ہوگی اس لیے وہ دور ہے. تو سماء الدنیا فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، جو قریب والا آسمان ہے 7 میں سے پہلا، اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے بِمَصَابِيحَ، ستاروں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا ہے بطور میزائل. رجومن کوئی چیز جو پھینک کے ماری جاتی، پتھر ہوتا ہے اس کو بھی رجم کہتے ہیں. جیسے عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں نا، پتھر مارتے ہیں شیطان کو. تو یہاں فرمایا کہ یہ ستارے کیا ہیں؟ رجومن للشیاطین، شیطانوں کے مارنے کے لیے. یہ جو ستارے اللہ نے رکھے ہیں یہ سارے میزائل ہیں. جب بھی کوئی شیطان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے آسمان سے باہر، کیونکہ شیطان جو ہوتے ہیں جنات، یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے اڑ کے چلے جاتے ہیں دنیا سے باہر، لیکن ایک باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتے. جیسے وہاں سے آگے جاتے ہیں تو ان کو یہ ستارے میزائل کی طرح مارے جاتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان شیطانوں کے لیے عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں بڑھا کے دوں گا، لیکن اگر تم کفر کرو گے، کیا مطلب؟ ناشکری. تو اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو پھر ہمارے لیے بھی جہنم کی عذاب ہے.
کیا فرمایا؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کریں گے، ناشکری کریں گے، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اذا القوا فیہا، اور جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، تو فرمایا اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، وہ سنیں گے اس جہنم کو دھاڑتے ہوئے، جیسے کبھی بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہو۔ آپ کبھی گزرے ہیں ایسی جگہ سے جہاں بہت بڑی آگ لگی ہوئی؟ جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس آگ کی ایک آواز ہوتی ہے۔ نارملی اگر ہم چولہے پہ گیس کی آگ دیکھتے ہیں تو اس میں آواز نہیں ہوتی، لیکن اگر لکڑی جل رہی ہو یا چیزیں جل رہی ہوں تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو کچرا جلاتے ہیں اس کی بھی آواز ہوتی ہے، لیکن ایک اگر بہت بڑی آگ ہو، خدا نخواستہ کسی جنگل میں لگ جائے یا کسی گھر میں لگ جائے، اس میں فرنیچر بھی جل رہا ہو، لکڑی بھی جل رہی ہو، تو پھر اس کی آواز ہوتی ہے، چیزوں کی گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے کوئی اسٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، اگر آگ لگتی ہے تو اس کے پلرز جل جاتے ہیں تو پھر اسٹرکچر نیچے گرتا ہے، تو چیزیں گرتی ہیں، آگ کی ایک آواز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا تو جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کی آواز آ رہی ہوگی، سمعوا لہا، سنیں گے اس کو، شہیقاً، دھاڑنے کی، جیسے شیر کی دھاڑنے کی آواز ہوتی ہے، وہی تفور، جبکہ وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اپنے غیظ و غضب سے، وہ جہنم غصے میں، جیسے کوئی چیز غصے میں ہوتی ہے ایسی آواز، اور قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اپنے غصے سے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب کبھی ڈالا جائے گا اس جہنم میں کوئی ایک گروپ تو اس گروپ سے پوچھیں گے اس جہنم کے گارڈز، خزنتہا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گیٹ پہ گارڈ رکھے ہوئے ہیں، فرشتے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسانوں کے گروپ کو لایا جا رہا ہے ڈالنے کے لیے، تو جب وہ گیٹ کے پاس آئیں گے تو وہ گیٹ پہ کھڑا ہوا گارڈ پوچھے گا، سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ پوچھے گا کہ کیا بات ہے، تم سب کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا دنیا کی زندگی میں جب تم تھے تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ نذیر کہتے ہیں وارن کرنے والا۔ وارننگ کیا ہوتی ہے؟ اے لوگوں، اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ وارننگ۔ لیکن انسان ناشکری اور نافرمانی کرتے رہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا، تو اب ان سے وہ گارڈ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیوں ڈالا جا رہا ہے جہنم میں؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا خبردار کرنے والا، فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات نہیں سنی، ہم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو جب بھی کوئی جاتا تھا کوئی نبی لوگوں کے پاس، لوگوں سے کہتا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، لوگ کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو انہوں نے کہا اس گارڈ سے، اس فرشتے سے، بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس وارن کرنے والا، فکذبنا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم کھلی گمراہی میں ہو۔ ہم نے اس نبی سے کہا کہ اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی ہے اور تم کھلی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور اس دن وہ جہنمی کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے، اگر ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ وقالوا لو كنا نسمع، اگر ہم سنتے
او ناقلو، اور اگر ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ نے فرمایا کہ اس دن وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ فاعترفوا، اعتراف کر لیں گے، وہ مان لیں گے، بذنبہم، اپنے گناہ۔ فسحقا لاصحاب السعیر، چنانچہ بہت دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنمی ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس کے برعکس، اس کے کمپیریزن میں وہ لوگ ہیں جن کا نتیجہ بالکل مختلف ہوگا، جنتی۔ وہ کون ہیں؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے غیب میں۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں غائب ہونا۔ کوئی چیز غائب ہوتی ہے اس کا مطلب نظر نہیں آتی، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں بالغیب۔ جیسے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے، جنت بھی نظر نہیں آتی، جہنم بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کو مانیں، اللہ کے حکموں پر چلیں، جنت کی دعا کریں، جہنم سے ڈریں اور بچنے کی کوشش کریں، اس کو کہتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب۔ وہ لوگ جو غیب میں بھی اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے ہے اللہ کی مغفرت، واجر کریم، اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اے لوگوں تم چاہے چھپا کر اپنی بات کرو یا پکار کر کرو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ چاہے انسان زور سے کوئی بات کرے یا دل میں کوئی بات کرے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، اور یہ کوشچن ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر بات سے کیوں واقف ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا اسے ہی نہیں پتہ ہوگا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔